رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے علامہ مولانا حسن عباس فطرت صاحب تابسرہ ابن اطہر حسین، مرحوم احمد رضا رضوی ابن یابر حسین رضوی، مرحوم عباس رضا ابن احمد رضا، مرحومہ عظیم النساء بنت علی احمد اور مرحومہ صابرہ بانو بنت عزیز عباس کی ارواح کو ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تھوڑی گزارش کروں کہ تھوڑا حضرات ادھر بھی آ جائیں تو ایک مجلس میں ایک توازن نشست میں ہو جاتا ہے اور مجلس پڑھتے بنتی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. شہادت حضرت معصوم کونین کی مناسبت سے مجالس کا یہ سلسلہ چند شبوں سے آپ کے سامنے جاری ہے اور آپ مختلف تذکرے سماعت فرما چکے ہیں. میں بھی حاضر ہوا ہوں کہ اس شخصیت کے بارے میں 2 حصوں میں گفتگو کی جائے. ایک حصے میں وہ تذکرے ہوں جن سے ان کی معرفت اور ان کے بارے میں معلومات کو پیش کیا جا سکے، اور دوسرے حصے میں ان کی سیرت اور ان کے کردار سے کچھ ایسے ذکر کیے جا سکیں جو ہمارے لیے راہ ہدایت پر چلنے میں مددگار ہوں. حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے.
خود اس لفظ کے سلسلے میں گفتگو، اس جملے کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، لیکن ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بے توجہی میں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے اگر بغیر جگر کا ٹکڑا ہے کہا جائے تو وہ ایک جذباتی فقرہ ہوگا جو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی جذباتی فقرہ نہیں ہے، یہ رسالت کا ایک پیغام ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول کا ٹکڑا ہے، وما محمد الا رسول۔ آیہ کریمہ کہتی ہے کہ پیغمبر گرامی، اس میں گرامی ہے پیغمبر کا لفظ محمد آیا ہے کریمہ میں کہ محمد کچھ نہیں ہیں، بس ہیں تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جو ان کا ٹکڑا ہوگا وہ ان کی رسالت کا حصہ ہوگا، اور میں یہیں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کائنات میں جو کچھ خلق کیا ہے اس میں سب سے زیادہ صلاحیتوں اور استعداد والی مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور اسی لیے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے کہ وہ سب سے برتر ہے۔ جتنی بھی مخلوق اللہ کی ہے اس میں پھر جن بھی شامل ہو گئے، اس میں ملائکہ بھی شامل ہو گئے۔ انسان ان سب سے افضل ہے، ملائکہ سے افضل ہے اس لیے کہ ملائکہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے۔ وہ اگر عبادت گزار ہیں تو اپنے اختیار سے نہیں ہیں، اللہ کی قدرت نے انہیں اس راہ پہ لگا رکھا۔ انسان اس لیے افضل ہے کہ اگر کچھ کر رہا ہے اچھا تو وہ بھی اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور کچھ برا چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی اپنے اختیار سے چھوڑ رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر انسان ہونا انسان کا پہلا شرف ہے، آخری شرف نہیں ہے۔ انسان ہونا شرف ہے۔ اب انسانوں کی قسمیں ہیں، انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو زبان سے اللہ کے دین کا اقرار کرتا ہے، یا زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ سے بھی قبول کرتا ہے اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب تک زبان سے اقرار ہے وہ اسلام ہے، یا ادھورا اقرار ہے۔ اصول دین میں نبوت، الوہیت، توحید، رسالت، امامت کا تو قائل ہے، لیکن عدل الہی اور امامت کا قائل نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت کا قائل ہے انسان، لیکن امامت کا اور عدالت کا قائل نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ جو ان میں سے سب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو انسان ہونے کے بعد دوسرا شرف ہے مسلمان ہونا۔ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، میں نے ابھی عرض کیا، جو صرف دل و دماغ، جو صرف زبان سے اقرار کریں یا ادھوری چیزوں کا اقرار کریں، اور مسلمانوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ دل و دماغ سے بھی اقرار کرے اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرے۔ اس کو کہتے ہیں مومن، اور یہ انسان کا تیسرا شرف ہے۔ پہلا شرف ہے انسان ہونا، دوسرا شرف ہے مسلمان ہونا، تیسرا شرف ہے مومن ہونا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تھوڑی ایک خلا پر کرنے ادھر آ جائے، اس کام میں تشریف لیں، آگے آ جائیے۔ مجھے آسانی ہوتی ہے پڑھنے، بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں کو جگہ دو بیٹا۔ نہیں، کیمرہ آپ کو نہیں کھینچ رہا ہے، وہ صرف مجھے ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد۔
تسلسل آپ کا ذہنوں سے نکل جائے، انسان ہونا پہلا شرف ہے، انسان ہونے کے بعد مسلمان ہونا، یا مسلم کا لفظ صحیح ہے ہونا دوسرا شرف ہے، پھر مومن ہونا تیسرا شرف ہے۔ لیکن صرف ایمان آخری شرف نہیں ہے۔ مومن کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ایمان کے تقاضوں پر مکمل عمل کرنے والا، واجبات کو انجام دینے والا اور حرام سے کم اپنے کو بچانے والا، اور ایک وہ ہے کہ جو یا واجبات کو چھوڑتا ہے یا حرام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ ایک لفظ اچھا لگے گا، ایک لفظ تلخ لگے گا۔ اگر واجبات کو انجام دے رہا ہے اور حرام سے خود کو بچا رہا ہے تو وہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہے۔ لیکن اگر وہ دین پہ عمل بھی کر رہا ہے اور دین کو چھوڑ بھی رہا ہے تو وہ پھر فاسق ہے۔ مجھے معاف کریں گے، یہی کلمہ ہے، اور اگلی بار پھر یہی جملہ ہے۔ تو جب دین کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کی بھی کوشش کر رہا ہے تو وہ ہے متقی۔ متقی ہونا بھی ایک شرف ہے۔ لیکن ابھی میں نے عرض کیا، میں ذرا وضاحت کر دوں کہ متقی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک متقی وہ ہے جو کبھی کبھار دین کی راہ پہ آتا ہے، کہیں واجب حرام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اس پر اس کا ہنر بن جائے، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے ملکہ، ملکہ نہیں، بیگم صاحبہ نہیں، ملکہ۔ جیسے ڈرائیونگ کرنا آدمی جب سیکھتا ہے تو ہر ایک کو ہم میں سے یہ معاملہ درپیش ہوا ہوگا کہ بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دب گیا، لیکن اس کے بعد یہی نوسکھیا ڈرائیور پھر موبائل پہ بات بھی کر رہا ہے، موٹر سائیکل کو سنبھالے، اب کار کی مثال نہیں دوں گا، زیادہ ہنر وہاں دکھائی دیتا ہے، موٹر سائیکل بھی سنبھلی ہوئی ہے، بھیڑ بھی گزر رہی ہے، اسپیڈ بھی برقرار ہے، اور موبائل پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اب اسے سوچنا نہیں ہے کہ مجھے کہاں بریک لگانا، کہاں ایکسیلیٹر دبانا، یہ بن جاتی ہے مہارت۔ جب تک واجبات و محرمات کبھی عمل ہو اور کبھی عمل نہ ہو تب تک ہے وہ تقوی، لیکن جب یہ تقوی مہارت بن جائے کہ اب واجبات چھوٹے نہیں اور حرام ہونا، تو یہ ہے عدالت۔ تو پھر اب عادل ہونا ایک اور شرف ہے۔ میں بار بار گنا رہا ہوں، انسان ہونا شرف ہے، مسلمان ہونا شرف ہے، مومن ہونا شرف ہے، متقی ہونا شرف ہے، متقی ہونے کے بعد عادل ہونا شرف ہے۔ مگر عادل ہونا بھی آخری شرف۔ یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں یہ رکھیے گا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں حضرت زہرا کی معرفت سے مضبوط۔ عدالت کے بعد ایک منزل اور آتی ہے، عدالت میں امکان باقی ہے ہر وقت کہ آدمی سے پھر گناہ سرزد ہو جائے اور پھر توبہ کر کے اپنی عدالت کو برقرار کرے۔ یعنی یہ وہ والی مہارت ہے جس میں کہیں کہیں ایک آدھ ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ عدالت جب اپنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچے اور صورتحال یہ ہو جائے کہ دین کی پابندی طبیعت ثانیہ بن جائے اور دین کے مخالفت کا کوئی دروازہ کھلا ہی نہ رہ جائے، مجبوری کی وجہ سے نہیں، اختیار کے ساتھ گناہ کی برائی سے واقفیت کی وجہ سے، تو جب گناہ کی برائی سے واقفیت کی وجہ سے دین کی پابندی، واجبات کی انجام دہی اور حرام کا چھوڑنا یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے تو یہ کہلاتی ہے عصمت۔ اب شرف ہے انسان ہونا، شرف ہے مسلمان ہونا، شرف ہے مومن ہونا، شرف ہے متقی ہونا، شرف ہے عادل ہونا، شرف ہے معصوم ہونا۔ عصمت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک معصوم وہ ہے جو بس معصوم ہے لیکن اس کے ذمے کچھ اور نہیں کیا گیا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام۔ جناب مریم معصومہ ہیں لیکن ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن عصمت والوں کی دوسری قسم ہے جن کو ہدایت کی ذمہ داری دی جائے۔ عصمت والا ہے اور ہدایت کی ذمہ داری ہے، یا نبی ہے یا رسول ہے یا امام ہے۔
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور مجلسی مجمع ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ ہدایت کی تین ہی قسمیں ہیں نا، یا نبی بن کے آئے گا ہدایت دینے کے لیے، یا رسول بن کے آئے گا۔ نبی اور رسول کا فرق بچے بھی بیٹھے اگرچہ میری سن نہیں رہے ہیں، جوان تو سن ہی رہے ہیں کہ نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ رسول پیغام خدا ایک مکمل لے کے آتا ہے، ایک پیکیج لے کے آتا ہے، یا وہ پیکیج ہوتا ہے مکمل جو جس کو وہ لے کے آتا ہے وہ اولو العزم رسول کہلاتا ہے، یا اس پیغام کے کچھ حصے لے کے آتا ہے تو وہ رسول کہلاتا ہے۔ رسول کے بھی دو مرحلے ہو جائیں گے، ایک رسول اور ایک اولو العزم رسول۔ لیکن اگر پیغام لے کے نہیں آتا بلکہ اللہ کی طرف سے ادھر سے خبر آتی ادھر وہ پہنچا دیتا ہے تو یہ ہے نبی۔ اب یہی ہدایت نبوت و رسالت کے شکل میں جاری رہتی ہے اور تین کام انجام دیتی ہے، ادھر سے لانا، ادھر پہنچانا، اور خطرہ آئے تو بچانا۔ لیکن جب ادھر سے لانے کی ضرورت باقی نہ رہ جائے، متوجہ ہونا چاہیے آپ کو، جناب آدم آئے تو پیغام نہیں آیا کہ دین مکمل ہو گیا، نوح آئے تو پیغام نہیں آیا کہ دین مکمل ہو گیا، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ آئے تو پیغام نہیں آیا، حضور آئے 23 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب غدیر کے میدان میں ولایت علی کا اعلان کیا تو پیغام آیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تب ادھر سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اب رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن دو کام باقی رہ گئے ہیں، دین کو پھیلانا بھی باقی ہے، دین کو بچانا بھی باقی ہے، لہذا سلسلہ امامت قائم کر دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل اب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ بات کہ عصمت کے بعد ہدایت کی ذمہ داری نبوت اور رسالت کی شکل میں 1,24,000 افراد تک پہنچی جو سب کے سب مرد تھے، اور اس کے بعد ہدایت کی ذمہ داری بشکل امامت 12 اماموں تک پہنچی جو سب کے سب مرد تھے۔ یہ اکیلی شخصیت کائنات میں حضرت زہرا کی ہے کہ جن کو عصمت کے بعد ہدایت کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، ایک طرف بضعت الرسول بن کے رسالت کا ٹکڑا بن گئی تو دوسری طرف شریک کار امامت بن کے امامت کا ٹکڑا بن گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے سلسلے میں گزارش تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت بنایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس کے آدھے حصے کا تذکرہ کیا میں نے، نبی، رسول اور امام، لیکن نظام ہدایت کے 2 حصے ہیں، ایک اس کی طرف سے کتاب یا صحیفہ جس میں سے صحیفے کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، مختلف انبیاء پر صحیفے آئے ہیں، یعنی چھوٹی کتاب، نوٹس کہہ لیں ہم، آپ فارسی میں اس کو جزوہ کہتے ہیں، صحیفے، لیکن 4 مکمل کتابیں آئی ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ اللہ نے نظام ہدایت 2 حصوں میں بنایا، ایک طرف کتاب اور صحیفہ اور دوسری طرف ہادی۔ کتاب اور صحیفے آئے ہیں قوانین بتانے کے لیے، اور ہادی آئے ہیں ان قوانین پر عمل کا سلیقہ سکھانے کے لیے اور عمل کر کے دکھانے کے لیے۔ اب یہ 2 ضروری حصے ہیں ہدایت کے۔ جو ہادی بن کے آیا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ میں اس وقت اس موضوع پہ گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کہہ دیتا ہوں، اگر جو دوسروں کو سکھا رہا ہے
وہ خود وہی غلطی کرے جس سے روک رہا ہے، چاہے جان بوجھ کے کرے چاہے بھول چوک سے کرے، تو اس کا اعتبار باقی نہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے غلطی سے ان سے ایسا ہو گیا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، اور ہادی منوانا اللہ کی طرف سے طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہے، ورنہ ایک چھوٹی سے سزا دے کے کہتا مانو ورنہ اپنا حشر جانو۔ ایک قبر کی جھلکی دکھا دی جائے تو کون اس دنیا میں بچے گا جو ایمان نہ لے آئے، لیکن اس نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ تو اب لوگ ہادی مانے کیسے؟ اس کے لیے پروردگار عالم نے انسانی فطرت کو استعمال کیا ہے۔ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ ہم انسان جہاں کسی کمال کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی کمال جو ہمیں کمال لگے، مثلا ہم کو شاعری اچھی لگتی ہے تو کوئی اچھا شاعر مل جائے گا، ہمارا جھکا ادھر ہو جائے گا۔ کسی کو خطابت اچھی لگتی ہے، اس کی مرضی کا خطیب مل جائے گا، اس کو لگے گا بڑا با کمال، ادھر جھک جائے گا۔ کسی کی نگاہ میں علم ہی ہے کمال، اگر کوئی عالم مل گیا ادھر آگے بڑھے گا۔ کوئی بہادری کو پسند کرتا ہے تو بہادر کی عزت کرے گا، کوئی سخاوت کو پسند کرتا ہے تو سخی کی عزت کرے گا۔ تو انسان کمال کی طرف جھکتا ہے اور کمال کی طرف بڑھتا ہے، حتیٰ کہ خود اس کے پاس وہ کمال نہ ہو تب بھی اس کمال کی تعریف کرتا ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک ڈاکو چور پکڑا گیا تو داروغہ جی نے اس کی پٹائی شروع کر دی کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے۔ اب وہ بار بار کہے میرے ساتھ کوئی نہیں، داروغہ جی سمجھیں کہ یہ چھپا رہا ہے، اپنے ساتھیوں کی جان بچا رہا۔ جب بہت پٹ گیا بیچارہ تو آخر میں کہنے لگا کہ داروغہ صاحب کس کو ساتھی بناؤ، اس دنیا کو ایماندار ملتا ہی نہیں۔ تو خود چور ہے لیکن ایمانداری کی پسندیدگی کی بات کر رہا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، کمال پسند ہے وہ۔ اب جس کو جو چیز کمال لگے، کسی کو ڈانس کمال لگتا ہے تو ادھر ہی چلا جائے گا، کسی کو نقالی اچھی لگتی ہے تو ایکٹر کو پسند کرے گا، کسی کو وقت کی بربادی میں گھنٹوں بیٹ بال سے کھیل کھیلنا اچھا لگتا ہے تو وہ سچن تندولکر کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا۔ لیکن جو واقعی کمال ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان جسے کمال سمجھ لے ادھر کھینچتا ہے، چاہے وہ کمال نہ ہو۔ کمال کی خوبی ہے کہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کمال اپنی طرف کھینچتا ہے تو کمال کے کھینچنے کے لیے، کمال کے ذریعے انسانوں کو کھینچنے کے لیے توجہ دیجیے گا، اگر علم کھینچتا ہے تو صرف علم ہوگا تو جو علم دوست ہیں وہ کھینچ کے آئیں گے، اگر بہادری کھینچتی ہے تو جو بہادر پسند ہے وہ کھینچ کے آئیں گے، اگر سخاوت کھینچتی ہے تو جو سخاوت پسند ہے وہ کھینچ کے آئیں گے۔ پروردگار عالم نے کچھ ایسے باکمال پیدا کر دیے محمد و آل محمد کے بطور کہ جن میں کائنات کا ہر کمال موجود تھا، تاکہ جو جس کمال کے ذریعے کھینچ کے آ سکے ان کی طرف کھینچ کے آتا چلا جائے۔ کوئی بہادری سے کھینچ کے آئے گا، کوئی سخاوت کے ذریعے کھینچ کے آئے گا، کوئی علم سے کھینچ کے آئے گا، کوئی تقوی سے کھینچ کے آئے گا، کوئی قضاوت سے کھینچ کے آئے گا۔ یہ تمام کمال پسند انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لائیں گے، اور جب کھینچ لائیں گے تو یہ آگے آگے چلیں گے اور ساری امت ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نعرے لگا رہے ہو، میں نے گن لیے 8-10 تو یہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بچے اور بچیاں اندر بیٹھی ہوں گی، ہمیں تنظیم المکاتب والے، جہاں 15 عدد بچے بچیاں ڈھونڈے مل جائیں وہاں ہم جان کو آ جاتے ہیں کہ ان بچوں کو دین سکھائیے اور ان کے لیے ریگولر دینی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ اسکول میں ریگولر بھیجنا ضروری ہے دنیاوی تعلیم کے لیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، بہت ضروری ہے، بلکہ میں تو اب علم کو کی اہمیت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے،
علم اور تعلیم کے تقریباً سب قائل ہو چکے ہیں. اب ضرورت اس کی ہے کہ تعلیم میں بھی کوالٹی ایجوکیشن پہ توجہ دی جائے. اب اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں. تو میں یہ نہ سمجھیں کہ میں دینی مکتب کی بات کر رہا ہوں تو میں کہیں سے اسکول کا مخالف ہوں. تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام کچھ اسکول بھی چلتے ہیں. ہم نے کوچنگس بھی چلانے کی کوشش کی ہے, زیادہ کامیاب نہیں ہوئے کہ کوچنگ بھی کریں, بچوں کی کوالٹی اچھی ہو جائے اور اسی میں دین سکھا دیں. لیکن ہمارا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کوئی پڑھانے والا مقامی لوگوں میں ہی ڈھونڈ لیں. مولانا خود یہاں پیش نماز موجود ہے, ان سے بہتر معلم کون ہوگا. تنظیم المکاتب جو خرچ ہوتا ہے اس کا 1/3 دیتا ہے, 2/3 آپ کو مقامی جنرل باڈی بنا کے اور اس سے چندہ کر کے جمع کرنا ہوگا, اور اس میں ادارہ اجازت دے دیتا ہے سہم امام کا بھی. تو اب نعرے لگا رہے ہو بیٹا, سمجھ کے آنا پڑے گا. خالی نعرے سے کام نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل تک پہنچائیں گے ہم تم کو انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد. خالی یہاں بابا کر کے نہ اٹھ جائیے گا, یا آپ کے بچوں کو مستقبل میں اتنے صرف کہنا چاہتا ہوں, بہترین دنیاوی تعلیم کہاں کام آئے گی. 60 70 80 90 100 سال کی دنیا کی زندگی میں آخرت اور دنیا دونوں میں جس تعلیم کی ضرورت ہے اس کا نام ہے دینی تعلیم. اگر دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم اور بغیر خوف آخرت اور بغیر تربیت کے ہو تو وہ تعلیم حاصل کرنے والا ایٹم بم بنا دیتا ہے. وہ ڈاکٹر کڈنی چرا لیتا ہے, وہ انجینئر پل میں بالو اتنی ملا دیتا ہے کہ جانیں چلی جاتی ہیں. لہذا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے تاکہ فکر دنیا کے ساتھ فکر آخرت شامل رہے اور اسے انسانوں کی بربادی کا ذریعہ نہ بننے دے, دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنانا چاہیے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں کیا ماشاء اللہ سے. درمیان میں یاد آ گیا ہے تو سن لیں آپ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں تذکروں میں ایک تذکرہ یہ بھی ملتا ہے. آپ ذرا ان کی زندگی پہ توجہ دیں. ابھی جو بات میں کہہ رہا تھا نامکمل ہے کمال والی, وہ میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا, وہ کمال والی رہ گئی. بوڑھا ہو گیا ہوں, بھول جاتا ہوں, مگر انشاءاللہ یہ نہیں کہنا پڑے گا ٹیڑھا ہو جاتا ہوں تو سیدھے کر دوں. ایک صلوات بھیجیں محمد. کل 18 سال کی زندگی پائی ہے اور اس چھوٹی سی زندگی میں 4 بچوں کی تربیت کی, اور ایسی تربیت کی ہے کہ یا تو وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یا پھر وہ اپنے بابا علی کے وجود کے لیے زینت اور زینب اب ہیں. گھر میں خادمہ ہے مگر عدالت کا یہ عالم ہے کہ کام تقسیم ہے کہ ایک دن تم کرو گی ایک دن ہم کریں گے. ہمارے گھروں میں جو صورتحال ہے وہ خادمہ کی بات تو چھوڑیے, اگر 2-3 بھائی ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں, ایک ذرا غریب والا ہے تو اس کی بیوی گھر میں خادمہ بن کے رکھی جانے لگتی ہے. یہ سب ہمارے معاشرے کی مشکلات ہیں. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹی بہو بن کے جائے تو وہاں گھر کے کام کاج کرے, اور ہر ساس یہ چاہتی ہے کہ دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں بہو بن کے آئے تو دنیا کا ہر کام یہی کرے, اب خادمہ نہ رکھی جائے. ان کے وہ بٹوارا تھا, ایک دن فضہ ایک دن حضرت زہرا, اور اس میں گھر کی صفائی اور جھاڑو پوچھے سے لے کے روٹی پکانا اور کھانا پکانا اور بچوں کپڑے دھونا لینا سب کچھ شامل تھا. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک تو چھوٹے بچوں کی پرورش 1 سال کا فاصلہ بھی مکمل نہیں ہے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام میں, اور اس کے بعد حضرت زینب بھی ایسے ہی تقریباً فاصلہ ہے. بہت کم فاصلہ میں 4 بچے ہیں. 4 کم سن اور چھوٹے بچوں کی پرورش, گھر کا کام کاج, اور اس کے بعد
ہدایت کی ذمہ داری لے کے آئی ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ کوئی مومنہ مدینہ منورہ کی، اس کی ماں بوڑھی تھی، وہ خود نہیں آ سکتی تھی، تو اس نے کوئی سوال اپنی بیٹی کے ذریعے حضرت زہرا سے پوچھوایا، تو انہوں نے اس کا جواب دے کے سمجھا دیا، واپس گئی اپنی ماں کے پاس، پھر کچھ یہ نہ سمجھا سکی، کچھ وہ نہ سمجھ سکی، پھر پلٹ کے آئی، پھر حضرت زہرا نے اسے پورا وقت دیا۔ اس طرح نہ جانے کتنی مرتبہ ہوا کہ آخر وہ خاتون جو آ رہی تھی وہ شرمندہ ہو کہنے لگی کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بڑی زحمت دی ہے، اب مجھے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے، اس سے بہتر ہمارے لیے کیا مشغولیت ہو سکتی ہے۔ تو تعلیم دین اور دین سکھانا حضرت زہرا کا وہ کام تھا جس پر آپ کو فخر ہے۔ آج ہماری ماں اور بیٹی کے پاس وقت نہیں ہے، موبائل بچوں کو پکڑا دیا، وہ اپنے اس میں لگے رہے ہیں، ہم بھی اپنے موبائل میں لگے ہیں، کچھ اور دیکھیں۔ تو خیر اس طرف میں آ گیا، تو اس لیے اتنی سی بات میں نے کہہ دی۔ اب میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے باکمال بنایا تاکہ لوگوں کو کھینچ کے لائے، بات منوائے اور اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ جب باکمال بنایا ہے تو پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کمالات امت تک پہنچیں۔ نہیں، میں نے ضروری جملہ کہا ہے، مولا علی کو اللہ نے سارے کمالات سے نواز دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ان کے وجود میں کوئی کمال بچا ہی نہیں ہے جو عطا نہ کر دیا ہو۔ ایک کمال کھینچتا ہے، ان کا پورا وجود کمال ہی کمال ہے۔ اور یہاں عالم مل گیا تو اس کے علم وہی والا ہے جو ابو علی سینا کا فقرہ جہاں تک یاد آتا ہے مجھے، کہ ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ایک مٹھی ریت ہے۔ تو اس دنیا میں ہم جو عالم ڈھونڈ بھی لیں تو اس عالم کا علم ایک لمٹ کے اندر ہے، مگر جو کمال وہ عطا کرتا ہے وہ علم ہی علم ہے، تو جسے وہ عطا کرتا ہے اس کے بعد جہالت کی گزر نہیں ہوتی۔ وہ سخی ہے تو پھر جو سخاوت ادھر دیتا ہے وہاں کبھی بھول کا گزر نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اور آپ کے پاس جو کمال آتا ہے وہ اتنا تھوڑا سے بھی ہو تو ہم اس کی طرف کھنچ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں سارے کمالوں سے نوازا، اور ہر کمال کو مخلوق کے پاس جو آخری گنجائش ہے اتنا انہیں عطا کیا۔ اب ان سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو بس وہ خدا کے پاس۔ علم ان کے پاس ہے، ان کے آگے ہے تو خدا کے پاس ہے۔ سخاوت ان کے پاس ہے، ان سے آگے ہے تو خدا۔ کمال دیے سارے اور اعلیٰ منزل پہ کمال دیے۔ اب ان کمالات کو اگر ظاہر نہ کرے یا دشمن کھنچ کے جاتے ہیں کمال کی طرف، تو دشمن کیا چاہے گا کہ لوگ ان کی طرف کھینچے نہیں۔ جب کھینچے نہیں تو کیا طریقہ ہے کہ ان کے کمالات سے واقف نہ ہونے پائیں۔ لہذا دشمن کی طرف سے مہم ہمیشہ چلی ہے کہ امت ان کے کمالات سے واقف نہ ہونے پائے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ دیجیے گا، ان کے کمالات سے واقف نہ ہونے کا ہے، اور ان کے مقابلے میں فرضی کمالات لوگوں کے لیے گڑھے جائیں۔ اس کے لیے مجلسوں میں سنا ہے آپ نے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، دشمن نے بھرپور چال چلی۔ حضور کی وفات کے بعد حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی کہ حدیث پیغمبر جو بیان کرے گا اسے سزا ملے گی۔ یہ پابندی لمبی مدت تک چلتی رہی، مولا علی کی خلافت آنے تک چلتی رہی۔ 30 سال گزرے، 30 سال میں نسل گزرتی ہے۔ یہ پابندی اس لیے تھی کہ اصلی حدیثیں دماغوں سے نکل جائیں۔ من کنت مولا ہو دماغ سے نکل جائے، یا علی انت منی میں منزلت ہارون میں میسا دماغ سے نکل جائے، فاطمہ بذت منی دماغ سے نکل جائے، یہ کوشش تھی۔ اور اس کے بعد پابندی ہٹی تو پھر روایت سازی کا کارخانہ لگ گیا۔
دور ابو ہریرہ سے لے کے آگے بڑھ کے معاویہ کے حکومت اور اس کے آگے تک مسلسل روایت سازی کر کے وہ کمالات جو اہل بیت سے تھے وہ ان کی طرف ادھر ادھر منتقل کیے گئے. یہ مہم ادھر سے چھپانے کی چل رہی تھی اور ادھر پروردگار عالم کی مہم یہ ہے کہ کمالات چھپنے نہ پائیں. یہ تمہید تھی میری کس بات کے کہنے کے لیے کہ اگر علی نے 63 سال کی زندگی پائی تو اس میں حکومت بھی کی ہے، اس میں حکومت کی ہے تو قضاوت بھی کی ہے، اس میں ممبر پہ جا کے خطبے بھی دیے ہیں، ان کے علم کے سامنے آنے کا موقع بھی ملا، ان کی بہادری سامنے کرنے کا موقع بھی ملا، ان کی سخاوت بھی سامنے آنے کا موقع ملا جب انگوٹھی اتار کے دے دی. ان کے کمالات سامنے آتے رہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک زندگی دنیا میں بسر کی. کفار مکہ کے درمیان میں ہی اپنے کردار کو قبول کروا لیا تھا. جب پوچھا کیسا پایا تو کہا سچا اور امین پایا ہے. اب اس کے بعد دشمن الزام لگاتا رہے، جادوگر ہونے کے الزام لگاتا رہے، شاعر ہونے کے الزام لگاتا رہے، لیکن صداقت اور امانت سے انکار نہیں کر سکتا. یعنی یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو ادھر سے آتا ہے ویسے ہی پہنچاتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ گڑتے نہیں ہیں. امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ اہل فکر ہیں. آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر خدا 63 سال کی زندگی ملی، جنگیں بھی لڑیں، حکومت بھی کی، ممبر پہ بھی گئے، مسلمانوں کے کام بھی آتے رہے. ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی رحمت، ان کا تحمل، ان کی بردباری، ان کا علم، ان کا حلم سب دنیا کے سامنے آتا رہا. میرے عزیزو یہ تاریخ دیکھیے تو ائمہ طاہرین اس تاریخ سے گزرے ہیں. کم سے کم عمر امام کی ہے 25 سال. نویں امام کی عمر مبارک 25 سال ہے. اس 25 برسوں میں بھی امامت کا ایک بڑا دور ہے. لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، کمال ظاہر ہونے کے جو ذریعے ہوتے ہیں ان میں ایک ہے عمر گزارنے کا موقع ملنا. حضرت زہرا کی سب سے مختصر زندگی ہے معصومین کی دنیا میں. یہ ایک رکاوٹ، یہ ایک رکاوٹ. دشمن جو پیچھے پڑا ہے چھپانے کے وہ اپنی جگہ، اس کے بعد ایک کمسینی پہلی رکاوٹ ہے. دوسری رکاوٹ، یہ جتنے باکمال ہیں یہ سب کے سب مرد ہیں. یہ میدان میں بھی آئیں گے، یہ بازار میں بھی جائیں گے، یہ مسجد میں بھی جائیں گے. یہ خاتون ہیں، یہ گھر میں رہیں گی. اور اس کے بعد تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ خاتون بھی ویسی نہیں ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے چلی جائیں، خچر پہ سوار ہو کے چلی جائیں. یہ خاتون خانہ ہیں، یہ حجاب میں رہنا پسند کرتی ہیں. مولا علی اور حضرت زہرا کی جب شادی ہوئی ہے، میری بیٹیاں بھی سنیں، میرے بیٹے اور چھوٹے بھائی بھی سنیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے درمیان میں کام بانٹ دوں. حضرت زہرا فرماتی ہے کہ ہم دونوں نے کہا ہاں کام بانٹ دیجئے. رسول جو فیصلہ کیا ابھی سناتا ہوں، لیکن حضرت زہرا کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے کبھی خوشی محسوس نہیں ہوئی جو فیصلہ حضور نے کیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ مجلسوں میں سنتے ہیں آپ. فیصلہ یہ تھا کہ حضور نے کہا گھر کے باہر کا کام علی کریں گے، گھر کے اندر کا کام فاطمہ کرے. حضرت زہرا نے کہا مجھے گھر کے اندر کا کام ملا تو مجھے انتہائی درجہ سکون ملا اور انتہائی زیادہ خوشی نصیب ہوئی. میں اپنی بیٹیوں سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی تقسیم کار اللہ کے نبی نے بنے ہوئے جوڑے کے درمیان اس طرح قرار دی ہے کہ گھر کے باہر کا کام مرد کرے گا، گھر کے اندر کا کام عورت کرے گا. اب اس میں ضرور ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے. گھر کے باہر کا کام جہاد کرنا ہے. گھر کے جہاد کرنے والے کو تلوار چاہیے، تلوار ہے تو اس کو جنگ سے واپس آئیں تو دھلنا چاہیے. یہ گھر کے باہر کا مرد کا کام ہے. مگر تاریخ یہ کہتی ہے جب علی جنگ سے واپس آتے ہیں تو ذوالفقار کو ہمیشہ زہرا پاک و پاکیزہ کرتی ہے، اور دوسری طرف تاریخ یہ کہتی ہے گھر کے اندر کا کام زہرا کا ہے. لیکن
گھر میں پیغمبر داخل ہوئے تو دیکھا مولا علی بیٹھے ہوئے مسور چن رہے ہیں، تو دعا دی یہ گھر کے باہر کے ذمہ دار ہیں مگر مددگار گھر کے اندر کے کاموں میں ہے، تو تقسیم کار یہی رکھیے، باہر کا کام مردوں کا، اندر کا کام عورتوں کا، لیکن ایک دوسرے کے معاونوں مددگار ہو کے چلتے رہیے، آپ ان کا ہاتھ بتاتے رہیے، وہ آپ کا ہاتھ بتاتے رہے، تاکہ زندگی زہرا اور علی جیسی زندگی سکون کی بسر ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ نہیں، ایک صلوات اور اس سے بہتر ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ یہیں پہ ایک بات آ گئی ہے، میں نے کہا تھا نا معرفت اور سیرت دونوں پہلو میں پیش کرتا رہوں گا، یہیں پہ ایک بار اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت زہرا سے زیادہ حجاب کی پابندی اور پسندیدگی کہیں آپ کو دکھائی دیتی؟ حجاب کے ساتھ معطل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ خدیجہ سے خود ہی پوچھ لیجئے۔ مکے میں سب سے بڑی تاجرہ ہیں اور پیغمبر کی زوجہ بھی ہیں، معجبہ بھی ہیں، خیر وہ تو الگ موضوع، جو اس وقت بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت زہرا کو حجاب بے حد پسند ہے، اور اس حد تک پسند ہے کہ مسجد کا واقعہ ہے نا کہ رسول اللہ نے اصحاب سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے خوش نصیبی کی بات اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ مشہور ہے، دہرایا جاتا ہے، تو لوگ اپنے اپنے جواب دیتے رہے۔ جناب سلمان فارسی جو معرفت کے 10ویں درجے پر، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، ان سے زیادہ مزاج شناس اہل بیت کوئی نہیں ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نہ بتا پائیں گے، اس سے پوچھیں جو بتائے۔ آ کے حضرت زہرا کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور نے سوال کیا ہے، کیا جواب ہے؟ تو فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ میری بیٹیاں اس کو سنیں، یہی سیرت کے نمونے ہیں۔ تو ایسا حجاب جس کو پسند ہے، حجاب زندگی کو معطل کرتا ہے، یہ ایک بات بین الاقوامی سطح پہ کہی جاتی ہے، حالانکہ اس کا مکمل جواب جمہوریہ اسلامی ایران میں موجود ہے کہ حجاب کے ساتھ ہر ذمہ داری وہاں خواتین انجام دے رہی ہیں، لیکن میں جو موضوع جو شخصیت پیش نظر ہے اسی کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے باہر کے کاموں میں جتنے کام ہیں، بازار کی خریداری ہے، اس وقت پانی لکڑی وغیرہ کا انتظام بھی تھا، ان سارے باہر کے کاموں توجہ دیجیے گا، ان سارے باہر کے کاموں میں 2 کام ایسے لگتے ہیں جن میں جو سب سے دشوار ہیں اور جن میں لگتا ہے کہ ان میں حجاب کہاں سے ہو سکتا ہے۔ ایک جنگ اور میدان جنگ، اور ایک میدان سیاست۔ حضرت زہرا کی زندگی میں حجاب کی سخت پابندی کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں رکاوٹ بنتا ہے، تو وہ سنیں، ایک طرف حضرت زہرا میدان احد میں موجود ہیں بابا کی تیمارداری کرنے کے لیے، اور دوسری طرف میدان سیاست میں جب فدق چھین لیا گیا اور علی کی امامت کا انکار کر دیا گیا اور غدیر کا انکار کر دیا گیا، تو دربار حکومت میں آ کے بھرپور خطبہ دیا ہے، یہ بتا کے نہ حجاب جنگ میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ میدان سیاست میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر حجاب باقی میدان زندگی میں کہاں سے رکاوٹ بن جائے گا؟ ایک صلوات مل چکے بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ باکمال بنانے کے ساتھ ان کے کمالات کو بس ختم کر رہا ہوں، بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا جلد از جلد۔ باکمال بنانے کے ساتھ ان کمالات تک لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ سارے ائمہ جن کے کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی وہ مرد ہیں، یہ خاتون ہے، ایک رکاوٹ یہی ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ خاتون ہونے کے ساتھ محجبہ ہیں، باپردہ ہیں۔ تیسری رکاوٹ، اگر کسی کنبے اور فیملی میں، کسی محلے میں کوئی ایک موجود ہو جو دوسروں سے بہت برتر ہو، اپنے علم، اپنی انسانیت، اپنی شرافت اور سب چیزوں کے لیے، ایک کنبے میں اگر کوئی ایک بزرگ ایسا موجود ہے تو
تو مرکز نگاہ وہ بزرگ بنتا ہے، چاہے اس کے بعد والے بھی صلاحیتوں والے ہوں، لیکن یہ بزرگ چونکہ بہت با کمال ہے لہذا مرکز نگاہ وہ بنتا ہے، اور جب وہ مرکز نگاہ بنتا ہے تو دوسرے جو خود اپنی جگہ پہ بہت با کمال ہیں وہ دوسری نگاہ ان پر پڑتی ہے، پہلی نگاہ ان پر نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کا اہتمام تھا۔ پہلا اہتمام یہ تھا کہ جب آفتاب رسالت چمک رہا تھا، علی اس وقت رسول اللہ کے بعد کی شخصیت ہے، اور جب سورج نکلتا ہے جو چاند دکھائی نہیں دیتا، مگر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ادھر شمس رسالت بھی چمک رہا ہے، ادھر قمر امامت بھی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سورج بھی نکلا ہو اور چاند بھی نکلا ہو تو اس میں تارے دکھائی دیں گے، مگر ان بزرگوں کی موجودگی میں بھی زہرا اس طرح مرکز نگاہ بنی کہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کمسنی میں اس عظمت کی مالک ہو گئی ہیں کہ پیغمبر اپنے سارے بزرگی کے باوجود ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اظہار عظمت فاطمہ کے لیے الہی تدبیریں اور رسالتی تدبیریں، ان میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کروں۔ الہی تدبیر دیکھیے، حدیث قصہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اتنی مدت سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے مفہوم کو بھی ہم کافی حد تک عربی میں ہونے کے باوجود سمجھ لیتے ہیں کہ اب کیا کہا جا رہا، اب کیا کہا جا رہا، اور اگر عرصے تک ہر جمعرات کو پڑھ کے اتنا بھی نہ سیکھیں تو پھر ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی حدیث قصہ میں ہے کہ جب یہ پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے اور اللہ نے ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری، زمین آسمان کائنات دریا سمندر کشتیاں جو کچھ بھی بنایا ہے ان فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان کی محبت میں بنایا ہے۔ ایک لفظ پہ توجہ کریں گے آپ، یہ پوری دنیا اللہ ہی نہیں کہہ رہا، ان کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی ہے، ان کی محبت میں بنائی ہے، ان کے لیے نہیں بنائی ہے۔ یہ دنیا اتنی نہیں ہے کہ ان کے لیے بنائی جائے، ان کے لیے تو ہم نے اپنی رضا بنائی ہے، ان کے لیے مقام محمود بنایا ہے، ان کے لیے اپنی مرضی بنائی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو جب پیغمبر اہل بیت طاہرین کا اللہ نے تعارف کرا دیا اور ان کی عظمتوں کو بیان کر دیا تو اب پوچھا کہ جو پنجتن پانچ جمع ہیں، اے میرے اللہ یہ ہیں کون، یہ ہیں کون؟ تو پروردگار عالم نے تعارف کرایا کیسے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کون ہے یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ میں ایک فطری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مجلسیں پڑھنے کے لیے ممبر پر جانے کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی اس حلقے میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، بڑھاپے ہی میں صحیح۔ تو میرے عزیزو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا کے بیٹھے ہیں تو ہر ایک سے اجنبی بن کے تو نہیں بیٹھیں گے نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو تعارف کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ گھر میں جو سب سے بزرگ ہوتا ہے کہ یہ محمد علی صاحب ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں،
یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، یہ ان کی تو تعارف کا میں نے بات تو کہہ دی آپ سے. تعارف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا تعارف کرایا جاتا ہے ان میں جو سب سے بزرگ ہو اس کو ذریعہ تعارف بنایا جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ ہمارا انتظام ہے، یہاں خمسہ نجبہ کے 5 کو پہچانوانا ہے تو سب سے بزرگ رسالت مآب ہیں، لیکن مرکز تعارف نہ رسالت مآب کو بنایا گیا نہ امیر المومنین کو بنایا گیا. بہت کم سن فاطمہ زہرا ہیں، مرکز تعارف انہیں بنایا گیا. یہ فاطمہ ہیں، اسے پہچانو، یہ ان کے بابا ہیں، ان کے ذریعے پہچانو، یہ ان کے شوہر ہیں، ان کے ذریعے پہچانو، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے ذریعے پہچانو. مرکز تعارف عصمت بنا کے بتا دیا کہ فاطمہ زہرا کے مقام کو، عظمت کو سمجھنا ہے تو اس کے ذریعے پہچانو. ایک صلوات بھیجے محمد اور اللہ نے مرکز تعارف انہی کو کیوں بنایا؟ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک بات اور ذہن میں یاد آ گئی ہے تو آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ پنجتن پاک سب کے سب معصوم ہیں کہ نہیں؟ اللہ کن کا تعارف کرا رہا ہے؟ آیت تطہیر کے نزول کا موقع ہے. آیت تطہیر ان کے عصمت کے اعلان کے لیے آئی ہے. 2 چیزوں کا اعلان آیت تطہیر کر رہی ہے. پورے قرآن کریم میں فضائل ان کے بھرے ہوئے ہیں. بعض روایت کے مناسبت سے ثلث قرآن، بعض کے مطابق نصف قرآن ان کی کسی نہ کسی طرح ان کی ذات گرامی سے وابستہ ہے. لیکن جہاں بھی کوئی بھی فضیلت کی بات آئی ہے، اگر آیا ولایت ہے تو ولایت کا تذکرہ ہے، پھر اور کسی فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ دہر ہے تو ان کے اخلاص کا تذکرہ ہے. آیا مرضات ہے تو اللہ کی رضا پانے کا تذکرہ ہے. ایک فضیلت یا 2 فضیلتیں ہیں، چند فضیلتوں کا تذکرہ ہے. لیکن آیت تطہیر کے 2 حصے ہیں. کلمہ ذرا یاد دلاؤں آپ کو. کلمے کے 2 حصے ہیں. لا الہ، کوئی پروردگار نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ. تو کلمے کا وجود کیسے آیا؟ پہلے نہیں، باطل کی نہیں، پھر حق کے لیے ہاں. لا الہ، کوئی پروردگار نہیں الا اللہ، ہے اللہ ہے. تو نہیں اور ہاں سے مل کے کلمہ بنا ہے. اگر آیت تطہیر پہ آپ نظر ڈالیں تو آیت تطہیر بھی ایک نہیں اور ایک ہاں سے مل کے بنی ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ان کے قریب کوئی گندگی اور غلاظت اور نجاست چاہے عملی ہو، چاہے جسمی ہو، چاہے فکری ہو، آ نہیں سکتی اور ان سے کوئی کمال الگ جا نہیں سکتا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بالکل جو بھیج دیجیے محمد و آل محمد. تو آیت تطہیر عصمت کو بیان کر رہی ہے اور اس عصمت کے دائرے میں حضرت زہرا کو مرکز بنایا گیا. اگر کسی اور کو مرکز تعارف بناتا پروردگار، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز تعارف بناتا تو تعارف کیسے ہوتا؟ یہ پیغمبر ہے میرے، یہ علی ان کے داماد ہیں، تو دامادی کا رشتہ سیدھا ہے یا بدریہ زہرا ہے؟ شاید یہ بات نہیں پہنچی. علی کا تعارف اگر ہو کہ پیغمبر کے داماد ہیں تو داماد بنے ہیں تو بیٹی سے شادی ہوئی ہے. تو اگر مرکز تعارف حضرت پیغمبر کو بنایا جائے تو علی کا تعارف ہوگا تو بیچ میں زہرا آئیں گی. حسنین کون کا؟ ان کے نواسے ہیں، یعنی پیغمبر کی بیٹی ان کی ماں ہے، تو پھر حضرت زہرا آئیں گی. اگر آپ علی کو بنا دیں یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی زوجہ ہیں، چلیے براہ راست رشتہ ہو گیا. یہ علی کے بیٹے ہیں، براہ راست رشتہ ہو گیا. مگر یہ علی کے ہماری زبان میں سسر ہیں، تو پھر زہرا بیچ میں آئیں کہ نہیں آئیں؟ تو جتنے آپ مرکز حسنین کو بنا دیں تب بھی یہی صورتحال ہوگی. فاطمہ کے ذریعے نواسا ہونا جانا جائے گا، فاطمہ کے ذریعے. تو جہاں بھی جائیں گے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف ہوگا. لیکن جب مرکز تعارف، مرکز عصمت فاطمہ کو بنا دیا تو براہ راست رشتہ فاطمہ کا پیغمبر سے ہے، یہ بیٹی ہے. براہ راست رشتہ علی سے ہے، یہ شوہر ہے. براہ راست
راست رشتہ حسنین سے ہے، یہ اولاد ہیں، بلا واسطہ بلا فاصلہ رشتے جو ہیں وہ حضرت زہرا سے ہیں، اس لیے مرکز عصمت و طہارت فاطمہ زہرا کو قرار دیا۔ جس طرح سے آپ ایک نقطے پہ پرکار کو رکھ کے گھماتے ہیں تو ایک دائرہ بنتا ہے، تو اس دائرے میں کہیں بھی نقطے سے فاصلہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ویسے ہی پروردگار نے پرکار عصمت رکھ کے جو گھمایا ہے تو اس دائرے میں علی بھی آ گئے، محمد بھی آ گئے، حسنین بھی آ گئے، فاطمہ مرکز عصمت بن گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا تعارف کا۔ اور دوسرا، بس میں یہیں پہ لا کے ختم کرتا ہوں، دوسرا اہتمام ہم سب لوگ سنتے ہیں کہ حضرت رسول بیٹی آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے احترام میں، یہ بھی فطرت نہیں ہے، اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ لیکن ایک سال دو سال پہلے کی بات ہوگی، آیت اللہ العظمہ خامنئی رہبر انقلاب کی کوئی تقریر میں سن رہا تھا تو انہوں نے اس میں ایک لفظ کی طرف توجہ دلائی، بہت قابل توجہ ہے، عربی سے تعلق رکھتا ہے، عربی گرامر سے۔ کسی کے لیے کھڑے ہونا ایک بات ہے، اس کے لیے عربی میں ہے قامہ لہا، حضرت زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک اور لفظ عربی میں انہوں نے فرمایا، اور روایت میں ہے کہ قامہ لہا نہیں ہے عربی میں، عربی میں ہے قامہ الیہا۔ قامہ لہا کا مطلب اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اور قامہ الیہا کا مطلب ہے اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کے لیے چل پڑنا۔ آپ عظمت زہرا کو دیکھیے کہ رسول جیسا صاحب عظمت بھی اپنی اس سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، اٹھ کے چل پڑتا ہے استقبال کے لیے، اور لا کے اپنی جگہ احترام کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتا ہے۔ مگر جس کے ساتھ پیغمبر نے زندگی بھر یہ رویہ رکھا، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد روایت کہتی ہے کہ حضور جتنے جو زندہ رہے ہیں در زہرا پہ حاضر ہوتے تھے تو آواز دیتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، السلام علیکم اہل البیت، نماز نماز نماز، تم پر سلام ہو اہل البیت۔ مگر جس دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے اسی دروازے پہ لکڑیاں ڈھیر کی گئی، اسی دروازے کو جلایا گیا، اور اسی دروازے کے درمیان در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیسا گیا۔ جب لکڑیاں جمع کر کے دشمن جمع ہوئے ہیں کہ علی باہر نکلے ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، تو زہرا نے کہا تھا اس میں ننھے ننھے بچے حسنین بھی ہیں، کیا تم اس کے بعد بھی گھر کو جلا دو؟ لیکن ظالموں نے کہا نہیں، ہم جلا دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ دروازے میں آگ لگائی گئی، اور زہرا وہیں کھڑی ہوئی ہیں دروازے کے پاس۔ دروازہ جلا کے جب اس کے پلے کو ڈھکیلا گیا تو زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی، اور اس کی ایک میں حضرت زہرا کے پہلو میں اس طرح سے پیوست ہوئی کہ ایک طرف پسلیاں ٹوٹی ہیں، دوسری طرف میں پیوست ہوئی ہے، سبل کے کھڑی نہ ہو سکی۔ یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے سنبھالو۔ فاطمہ لخت جگر پیغمبر زمین پر گر پڑی، محسن شہید ہو گئے، زمین پہ خون فاطمہ بہنے لگا، ظالم درانہ اندر گھسے۔ ابو الحسن کے گلے میں 2-3 فقرے عرض کروں گا، ابو الحسن کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا، لے کے گزرنے لگے دروازے کے پاس سے، زمین پر زخمی فاطمہ وہیں پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھا کے کعبہ کا دامن پکڑا، میں نہ چھوڑوں گی ابو الحسن کو۔ ظالم نے اتنی زور سے تازیانہ مارا کہ دست مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ علی کو گرفتار لے کے جر کر کے لے گئے، اسی عالم میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، سین خانہ سے آواز دی خلو ابو
الحسن، چھوڑو ابو الحسن کو ورنہ میں ابھی اپنے بال بکھرا لوں گی۔ ارے فاطمہ گھر کی چار دیواری میں کھڑی ہو کے رہی تھی بال بکھرا لوں گی، بال بکھرائے نہیں تھے، مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئیں، علی چھوڑ دیے گئے۔ ارے میری شہزادی کیسے برداشت کرو گی؟ دربار یزید میں لٹا قافلہ لے جایا جا رہا ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں چادر مانگتی ہیں تو کہا جاتا تازیانہ لے کے جائے گا، ہاتھ اٹھا دیے، بد دعا کروں گی اہل سکینہ و رواب، آمین کہو۔ بال تو بکھرے ہیں، چہرے پہ تو خاک پڑی ہوئی ہے، دعا بد دعا بھی قبول ہو جائے گی، مگر زنجیر بج بولی مڑی میرے لال میرے امام کیا حکم ہے کہ پھوپھی اماں صبر کیجئے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے۔ ننگے سر بھی زینب دربار میں چلی گئی تاکہ دین باقی رہے، حسین کا پیغام باقی رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور تجھے حضرت زہرا اور خمسہ نجبہ کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ بار الہ ہمیں معصومین کی معرفت عنایت فرما اور ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کے پر کبھی کبھی متوجہ ہوتے ہیں، معبود ہمارے توبہ کو قبول فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اور ہم سب جسم یا روح سے بیمار ہیں، معبود ہمارے جسموں کے ساتھ ساتھ ہماری روحوں کو بیماریوں سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو بغض اور کینے اور حسد سے پاک فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ معبود ظلم ہمیشہ ہوا ہے، پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ظلم عروج پہ ہے۔ ابھی لبنان کو تباہ کیا گیا، فلسطین کو تباہ کیا گیا، اب سیریا پہ حملہ ہے۔ پروردگار جہاں جہاں مظلومین ہیں، سیریا، فلسطین، لبنان، عراق، ایران اور جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان مظلومین کی حفاظت فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ ان مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے اور ان عتبات کی حفاظت کے لیے جو میدان جنگ میں گئے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات عالی کر کے شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم بہت سی شخصیتیں کھو چکے پروردگار، بہت بڑی بڑی شخصیتیں، چند مہینوں کے اندر اندر ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی سرپرستی سے ہم محروم ہو گئے۔ معبود اب جو بچے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار محافظ تشیع آیت اللہ العظمہ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمہ سیستانی کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، مالک انہیں تنہا نہ ہونے دے۔ پروردگار عصر غیبت میں دین کے خدمت کرنے والے علماء، فقہا، مراجع کرام، مومنین مومنات سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عصر غیبت میں ہم کم سے کم اتنی دینی زندگی بسر کر سکیں کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں اور خادموں میں اور غلاموں میں شامل ہونے کے لائق بن سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر تعداد زیادہ ہو گئی ہے، سورہ حمد اور سورہ توحید کی 3 بار تلاوت کر کے علامہ مولانا حسن عباس فطرت تابصرہ ابن اطہر حسین مرحوم، مرحوم احمد رضا رضوی ابن یاور حسین رضوی، مرحوم عباس رضا ابن احمد رضا رضوی، مرحومہ عظیم النساء بنت علی احمد، مرحومہ صابرہ بانو بنت عزیز عباس کی روح کو ترویح کر دیں۔